اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض کر دیے گئے ہیں تم پر روزے کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح کے فرض کر دیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ ایاما معدودات چند دن ہیں گنتی کے فمن کان منکم مریضا او علی سفر پس جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو فعدۃ من ایام اخر تو اس کے ذمہ گنتی پوری کرنا ہے روزوں کی اور دنوں میں وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین اور ان لوگوں پر جو روزہ کی طاقت رکھتے ہوں تو فدیہ دینا ہے کھانا ایک فقیر کا فمن تطوع خیرا پس جو کوئی نیکی کرے دل کی خوشی سے فہو خیر اللہ تو پس وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر تم روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 183 اور آیت نمبر 184 آج ہمارے سبق میں شامل ہیں۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو احکام قرآنیہ کو اخلاص کے ساتھ سیکھ کر ان پہ اخلاص والا عمل نصیب فرمائے۔ پچھلے اسباق میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے مضامین کو دو حصوں میں تقسیم کر کر بیان فرمایا ہے۔ پہلے حصہ میں ایمانیات اور عقائد کا تذکرہ ہے اور دوسرے حصہ کے اندر اعمال کا ذکر ہے، اور اعمال میں بالتخصیص دو عمل، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی بقا کے لیے جان کی قربانی دینا اور مال کی قربانی دینا۔ یہ دو عمل بہترین اعمال بیان ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ان اعمال کے لیے گراؤنڈ ہموار کرنا بہت ضروری ہے۔ اب جہاد ایسا عمل تو ہے نہیں کہ کوئی شخص گلی محلے سے اٹھے اور وہ کسی بھی کافر کو جا کے قتل کر دے اور کہے کہ میں نے جہاد کیا۔ یہ تو جہاد بالکل بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جہاد کا طریقہ ہے، اور نہ ہی یہ جہاد کی شرائط پہ پورا اتر رہا ہے۔
اس کے لیے گراؤنڈ ہموار کرنا بہت ضروری ہے، مطلب جہاد کی شرائط کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر ایک امیر کی اطاعت میں، ایک اسلامی کمانڈر کی اطاعت میں، ایک اسلامی فورس بنا کر من جملہ تمام مسلمانوں کو ایک امیر کی اطاعت میں کفار کے ساتھ علم جہاد بلند کرنا ہے۔ پھر جہاد کے میدان میں اس امیر کے احکامات کی مکمل پیروی کرنا ہے، کوئی بھی اپنی خواہش نفسانی کے تحت جہاد نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے میدان میں یہودیوں سے جب لڑائی ہو رہی تھی تو ایک یہودی کے ساتھ دو بدو ان کا مقابلہ شروع ہوا، تو یہودی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرا لیا، اس کے سینے پہ بیٹھ گئے، قریب تھا کہ اس کی گردن قلم کر دیتے۔ یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک چہرے پہ تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کو چھوڑ دیا، اپنا ہاتھ روک لیا، اس کے سینے سے اٹھ گئے، اسے کہا کہ جاؤ۔ کہنے لگا یہ کیا بات ہے، آپ مجھے قتل کرنا چاہ رہے تھے اور جس وقت آپ نے مکمل طور پہ مجھے اپنے قابو میں لے لیا، قریب تھا کہ آپ تلوار چلا دیتے، میں نے آخری بار، زندگی کی آخری بار مسلمانوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے یہ آپ کے چہرے پہ تھوکا ہے، آپ کو تو چاہیے تھا کہ اب مجھے قتل کرنے میں دیر نہ کرتے، کیوں چھوڑ دیا؟ تو فرمایا کہ پہلے میں محض رضائے للہ آپ کو قتل کر رہا تھا، اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے میں لڑ رہا تھا، اللہ کے دین کی پہرے داری کے لیے میں لڑ رہا تھا اور تجھے میں قتل کر رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا تو اس میں بیچ میں میری ذات بھی شامل ہو گئی اور میری طبیعت بھی بیچ میں شامل ہو گئی، کیونکہ طبیعت انسان کو غصہ آتا ہے جب اس طرح کی کوئی حرکت کرے۔ تو فرمایا کہ جہاں میری طبیعت دخیل ہوئی وہاں میں نے تمہیں چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا قتل میری طبیعت کی بھینٹ چڑھ جائے۔ خیبر کے میدان میں وہ یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاد خواہشات نفسانیہ کا نام نہیں ہے، اسلام کی بنائی ہوئی کچھ حدیں ہیں، ان حدوں کے اندر رہتے ہوئے جہاد کیا جائے گا۔ تو چونکہ جہاد نام ہے جانی قربانی کا، گردن کٹانا، قربانی دینا بڑا مشکل معاملہ ہے، تو اس کو آسان کرنے کے لیے فرمایا مسلمانوں کے درمیان سب سے پہلا جو قدم ہے جہاد میں کامیابی کا، وہ مسلمانوں کے درمیان باہمی اتحاد اور اتفاق کی فضا ہے۔ مسلمانوں کا اتحاد جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی عالم کفر پہ مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ زیادہ ہوگا، اور اگر گھر کے چراغ سے گھر کو ہی آگ لگی ہوگی تو پھر باہر کا دشمن تو ان سے ٹس سے مس نہیں ہوگا، وہ تو ان کو تر نوالا سمجھ کے نگل جائے گا۔ باہر کے دشمن پہ اگر رعب قائم کرنا ہے، ان پہ حاوی ہونا ہے، تو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی صفوں میں اتحاد تم تب پیدا کر سکتے ہو کہ جب تمہارے اندر انصاف کا بول بالا ہو، انصاف کا بول بالا ہو، کوئی کسی سے رنجیدہ اور دکھی نہ ہو۔ اگر مقام پر تم ایک دوسرے سے رنجیدہ اور دکھی ہوئے تو پھر اتحاد نہیں بن پائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ایک دوسرے سے دکھی کوئی نہ ہو، اگر کوئی کسی کو بے گناہ قتل کر دے تو اس مقتول کا قصاص اور بدلہ لیا جائے اور مظلوموں کو ظالم سے حق دلوایا جائے۔ فرمایا انصاف ہوگا تو امن ہوگا، جب امن آئے گا تو اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز فرمایا جہاد کے لیے ضروری ہے کہ دل میں تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ کا خوف ہو، حقاً علی المتقین۔ تو اس کے لیے فرمایا جانوں کے اعتبار سے بھی جان کا بدلہ بھی دلانا ہے اور مال کا بدلہ بھی دلانا ہے۔ اگر کوئی کسی کا مال ناحق لینے کی کوشش کرتا ہے تو فرمایا کہ پھر حکومت کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کا راستہ روکیں، اس کو سمجھائیں، اس کی اصلاح کریں۔ اس لیے آگے وصیت کے مسئلے بیان ہوئے کہ کوئی مرنے والا ناجائز وصیت نہ کر جائے، حقداروں کے حقوق
حقوق پامال نہ کر جائے. ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ جو وراثت کے حقوق ہوتے ہیں یہ خونی رشتہ داروں کے مابین بٹتے اور تقسیم ہوتے ہیں, اگر ان میں کہیں پہ بے راہ روی ہو گئی, کسی کا حق مار دیا گیا, تو فرمایا صرف مسلمانوں میں ناچاکی نہیں ہوگی, خون کے رشتوں میں بھی ناچاکی پیدا ہو جائے گی, اور خون کے رشتے جب کمزور ہو جائیں گے تو پھر اسلام کا رشتہ بھی دو پہ لگ جائے گا. اسلام کا رشتہ کمزور ہوا تو مسلمانوں میں اتحاد نہیں رہے گا, لہذا جہاد کے لیے پلیٹ فارم نہیں بن پائے گا. آغاز کہاں سے لیا؟ اور پھر یہ ہے کہ اصل مجاہدین مسلمانوں کو مضبوط کرنا ضروری ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فرمایا فردن فردن ایک ایک مومن کی اصلاح ضروری ہے, اس کی عملی زندگی میں اس کی اصلاح ضروری ہے. عقائد و نظریات یہود کے عقائد بیان ہوئے, فرمایا اس حوالے سے شرک و کفر سے بچتے رہو. نمبر 2 فرمایا بے راہ روی سے بچتے رہو, کوئی کسی کا حق نہ مارے, نہ جانی اعتبار سے اور نہ مالی اعتبار سے. تو وصیت کے احکام و مسائل بیان ہوئے جیسا کہ ہم نے کل کے سبق میں پڑھا تھا. پھر ساتھ ہی فرمایا کہ جب تم وصیت انصاف سے کرو گے اور مرتے وقت کسی کا حق نہیں مارو گے تو اس کو معمولی حکم نہ سمجھو, حقاً علی المتقین, فرمایا یہ تقوی والوں کے ذمہ اللہ نے لازم قرار دیا ہے, میں اللہ نے لازم قرار دیا ہے. تقوی والے, پرہیزگار, جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو. دل میں خوف ہوگا تو کسی کا مال نہیں کھاؤ گے, دل میں خوف ہوگا تو کسی بے گناہ کو قتل نہیں کرو گے, لہذا تقوی اور پرہیزگاری اپنے دلوں میں پیدا کرو. یہ 2 تھے امور انتظامیہ نظم کے اعتبار سے. فرمایا مسلمانوں کو طاقتور کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ امور انتظامیہ یعنی کسی کے حقوق پامال نہ ہونے دیے جائیں حکومتی سطح پہ. اور یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا اس کے لیے امور مصلحہ, اصلاح والے اعمال کی ضرورت ہے. بھئی اپنے علاقے میں دین کیسے نافذ ہوگا؟ کہ سب سے پہلے اپنے دل کی اصلاح ہوگی. ایک شخص ہے وہ 6 فٹ کے قد پہ اسلام نافذ نہیں کر سکتا اور وہ خواب دیکھتا ہے پورے ملک میں اسلام نافذ کرنے کا, ممکن ہے کیا؟ نہیں. سب سے پہلے سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنا ہے, سنت کے نقشے اپنے اندر پیدا کرنے ہیں, پھر جا کر یہ انسان کے اندر اعمال کا نور, اس کے ایمان کا نور اس کے ماحول کو منور کرے گا, اور یوں انشاءاللہ تعالی مسلمان اور اسلام مستحکم ہوتے چلے جائیں گے. تو اس لیے فرمایا امور مصلحہ کے ذریعے اپنے دل کو, فرمایا اپنے دل کو صاف کرو, پرہیزگار بن جاؤ. ان میں سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ روزہ. کیا چیز ہے جی؟ روزہ. یہ ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کے بنا کسی کو دکھتا, یہ ایسا عمل ہے. اس لیے تقوی میں روزہ کا بڑا دخل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت, نکاح کرو اگر تمہیں نکاح کی طاقت ہو, یعنی اگر تم بیویوں کے مہر ادا کرنے کی مالیت رکھتے ہو تو کیا کرو؟ نکاح کرو. اور فرمایا اگر تمہارے پاس مہر ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے, اتنا مال نہیں ہے, تو پھر روزے رکھا کرو, یعنی نفلی روزے رکھا کرو. اس کے ذریعے کیا ہوگا کہ تمہاری خواہشات نفسانیہ مغلوب رہیں گی اور شیطان تمہیں بہکا نہیں سکے گا, تمہارا کردار, تمہارے اخلاق پاکیزہ رہیں گے. معلوم ہوا کہ روزہ جو ہے یہ دل کی پاکیزگی کا بہترین سبب ہے, دل کی پاکیزگی کا بہترین سبب روزہ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہلے روزے کا حکم دیا اور آگے روزے کے موٹے موٹے احکامات بیان کر دیے, موٹے موٹے مسائل. موٹے موٹے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ روزہ کے مسائل میں تو بڑی باریکیاں ہیں. کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے, کس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے, اور کس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا, فاسد نہیں ہوتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب باریکیاں ہیں. یہ باریکیاں, یہاں وہ باریکیاں بیان نہیں کی ہیں جو اصولی طور پر روزے کے بڑے بڑے مسائل تھے, ان کو بیان فرمایا. سب سے پہلے ایمان والوں سے خطاب ہے. امور مصلحہ میں پہلا امر مصلح, پہلا اصلاحی قدم اٹھاؤ. فرمایا اگر تم اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتے ہو, اپنے بدن پہ اسلام نافذ کرنا چاہتے ہو, تو فرمایا اس کے لیے سب سے پہلے اسلام نافذ کرنا ہوگا اپنے دل پر. اسلام کا نفاذ کہاں سے شروع ہوتا ہے بھائی؟ ایسا نہیں ہے کہ سب سے پہلے چہرے پر. اب چہرے پہ داڑھی ہے, یہ اسلام کا شعار ہے, لیکن داڑھی تو غیر مسلم بھی چہرے پہ سجا لیتے, نہیں سجا لیتے, تو اب اسلام تھوڑی نافذ ہو گیا ان کے بدن پہ. نہیں میرے بھائیو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ ان صلحت
صلح الجسد کلو وان فسدت فسد الجسد کلو. فرمایا خبردار، انسان کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، ایک بوٹی، ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ اصلاح والا ہے، ان صلحت، اگر اس کی اصلاح ہو چکی ہے، صلح الجسد کلو، پھر سارے وجود کی اصلاح ہو چکی. اگر اس ٹکڑے پر اسلام نافذ ہو چکا تو سارے بدن پر اسلام نافذ ہو چکا. ان فسدت فسد الجسد کلو، اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو سارے کے سارے بدن میں کیا ہو جائے گا بھائی؟ بگاڑ پیدا ہو جائے گا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا الا وہی القلب، فرمایا متوجہ رہو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے. 3 بار آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ دل ہے. وہ ایک ٹکڑا ہے گوشت کا. تو معلوم یہ ہوا کہ 6-7 فٹ کے قد پر اسلام نافذ آسانی سے کیسے ہوگا؟ چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کی طرف توجہ رکھ لیں اور اسی کا تزکیہ شروع کر دیں، وہ پاکیزہ ہو گیا تو سارے کا سارا بدن کا نظام پاکیزہ ہو جائے گا. وہ دل ہے. تو اس لیے فرمایا دلوں پر محنت کرنے کے لیے آسان ترین نسخہ دیا ہے، روزہ رکھو. کیا کرو جی؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے ہیں تم پر روزے. یعنی روزوں کا رکھنا تم پر کیا کیا گیا ہے بھائی؟ فرض کیا گیا ہے. کیسے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے اگلے لوگوں پر، تم سے پہلے جو امتیں گزریں ان پر روزے فرض کر دیے گئے تھے. جیسے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صفت ایک جیسی ہے روزے کی، نقشہ ایک جیسا ہے روزے کا. نہیں نہیں نہیں، یوں نہیں ہے. مطلقاً حکم روزہ کا ان کو بھی تھا، اس امت کو بھی ہے، ورنہ روزے کے طریقے میں بہت فرق ہے. پہلی امتوں کے روزے رکھنے کا طریقہ اور تھا، روزوں کی تعداد اور تھی، یعنی سحری افطاری کے اوقات کے احکامات الگ تھے. اس امت کے الگ ہیں، لیکن بہرحال روزہ پہلی امتوں میں بھی فرض تھا اور اس امت پہ بھی روزہ فرض. صحابہ کرام سے روایات ہیں کئی صحابہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جناب موسیٰ علیہ السلام تک، یا ایک روایت ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، فرمایا 3 روزے فرض رہے ہیں. اور روزوں کے بھی احکامات ہیں، لیکن 3 روزے. کون سے؟ ایام بیز کے روزے. یہ جو چاند کے اعتبار سے 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا روزہ، چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، یہ تمام کی تمام امتوں پر یہ روزہ، یہ تینوں روزے فرض رہے. بعض نے یہ لکھا ہے کہ یوم عاشور کا روزہ، 10ویں محرم کا روزہ بھی اسی طرح فرض رہا ہے. تو وہ آگے احکامات آنے والے ہیں انشاءاللہ، اس میں عرض کرتا ہوں. تو فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر، تم سے پہلے لوگوں پر روزے کیا ہوئے تھے؟ فرض ہوئے تھے. یا اللہ، روزے تو ہم رکھیں گے، روزے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ یہ روزے کا حکم کیوں ملا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارا دل پاک ہو جائے. کیا ہو جائے بھائی؟ ہاں، تقوی، پرہیزگاری. تقوی دل میں ہوتا ہے. آپ نے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. لوگوں تقوی ادھر ہے، ادھر ادھر ادھر. آپ نے دل کی جانب، تقوی ادھر ہے، یعنی یہاں محنت کی جائے. لعلکم تتقون، روزہ اس لیے رکھوایا تاکہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لکل شیء زکات و زکات الجسد الصوم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ہر چیز کی زکات ہے. زکات کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ زکات، یہ مال کا میل ہے. کیا ہے؟ زکات نکالو، مال پاک کرو. یعنی کہ کیا ہے؟ میل کچیل جب کپڑے سے نکلتا ہے تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے. ایسے ہی مال میں سے میل، جو دوسروں کا حق اس میں چھپا ہوا ہے، جو بندے کے اپنے حق میں وہ میل ہے، اپنے حق میں وہ میل ہے، وہ استعمال نہیں کر سکتا اس کو، تو فرمایا وہ نکالیں گے تو مال کیا ہو جائے گا جی؟ پاکیزہ. تو فرمایا لکل شیء زکاتن. جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں جی؟ جو قیلولہ کی نیت سے تشریف فرما ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے نیت مؤخر فرما لیں، بعد میں انشاءاللہ. صحیح ہے جی؟ دیکھیں تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں بھائی، اب تو روزے کی باتیں آ گئیں،
کل عرض کیا تھا سبق میں کہ یہ سردیوں کی راتیں بھی غنیمت ہیں اور دن بھی کیا ہیں؟ غنیمت. کوئی مشکل نہیں، راتوں میں اٹھیں، اللہ سے باتیں کریں، اور دن میں جو ہے چھوٹے چھوٹے دن ہیں، ٹھنڈے دن ہیں، ماشاءاللہ کوئی مشقت نہیں ہے، گرمی نہیں ہے، پیاس کی کوئی شدت محسوس نہیں ہوتی، مختصر دن ہیں، نفلی روزے رکھیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے دل پاک ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہی مسئلہ ہی تو سارا اسی دل کا ہے، بگاڑ ہی سارا یہی ہے، الجھن یہیں سے پیدا ہوتی ہے میرے بھائی. یہ ٹینشن کی بیماریاں، ڈپریشن میں چلے جانا، یہ معاملات کیا ہیں؟ انسان کا جب دل متاثر ہوتا ہے تو سارا بدن پھر متاثر ہوتا ہے. اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا اگر دلوں میں اطمینان چاہتے ہو، ڈپریشن سے بچنا ہے تو اللہ کی یاد سے دل لگائیے. کس سے پیارے بھائی؟ اللہ کی یاد سے. خیر واپس آئیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا لکل شیء زکوۃ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، ہر چیز کا کچھ نہ کچھ حصہ نکالا جاتا ہے. وزکوٰۃ الجسد الصوم، اور فرمایا جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. کیا ہے جی؟ گرمیوں میں جون جولائی کے جب روزے ہوتے ہیں، کیا خیال ہے زکوٰۃ نکلتی ہے نہیں نکلتی ہے؟ شام میں ٹھیک ٹھاک زکوٰۃ نکلی ہوئی ہوتی ہے نا، افطاری تک خوب حصہ بدن کا نکل چکا ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے. پھر آپ نے فرمایا الصیام جنہ ما لم یخرقها، روزہ ڈھال ہے. جیسے جنگجو جنگ لڑتے ہیں، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے. تلوار سے حملہ کرتا ہے اور ڈھال سے اس کا حملہ روکتا ہے، بچاؤ کرتا ہے. تو فرمایا الصیام جنہ، یہ روزہ مومن کی ڈھال ہے. مومن شیطان سے جنگ لڑ رہا ہے، اس کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے، دوسرے ہاتھ میں ڈھال. تو وہ ڈھال کیا ہے جس سے شیطان کا وار خطا ہو جائے گا؟ فرمایا وہ روزہ ہے. لیکن ما لم یخرقها، تب تک اس کی ڈھال اس کو شیطان کے وار سے بچاتی رہے گی جب تک یہ خود اپنی ڈھال کو پھاڑ نہیں ڈالتا. اگر یہ اپنی ڈھال کو خود پھاڑ ڈالے گا تو پھر حملہ آور اس کو اپنے قابو میں لے لے گا. اور پھاڑنا کیا ہے؟ فرمایا کہ روزے کو ناکارہ کرنا. آنکھ کا غلط استعمال کیا روزہ رکھ کے، کان کا غلط استعمال کرا روزہ رکھ کے، زبان کا غلط استعمال کرا روزہ رکھ کے، اور کئی ذرائع ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، تو فرمایا اس نے ڈھال کو پھاڑ دیا. اب شیطان اس پہ حاوی ہو جائے گا. تو واپس آئیے، عرض یہ کر رہا تھا روزے کا فلسفہ کیا ہے، روزے کی حکمت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، روزے کی حکمت ہے تاکہ دل پاک ہو جائیں. جملہ بولیں، کیا ہو جائیں میرے پیارے بھائی؟ دل پاک ہو جائیں. دل پاک. میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ روزہ وہ عبادت ہے جو اللہ کے سوا کسی کو دکھتا، یہ وہ عبادت، اللہ کے سوا یہ عبادت کسی کو نہیں دکھتی ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں بھی فلاں صاحب نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا حج پہ گئے ہوئے ہیں، احرام پہن رکھا ہے، اور وہاں پہ جناب دیوانہ وار ان مقامات پہ جاتے ہیں اور وہاں جو ہے نا وہاں کے جتنے بھی مناسک ہیں ادا کرتے ہیں تو سب کو دکھتا ہے. وہاں پہ قربانی کی ہے، سب کو دکھ رہا ہے. تلاوت کر رہے ہیں، سب کو دکھ رہا ہے. ذکر کر رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے. لیکن روزہ وہ عبادت ہے کہ کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، ظاہرا نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کا روزہ ہے. ہاں جی، پتہ بھی نہیں ہوتا. بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی روزہ نہیں رکھا ہوتا اور وہ ایسا دیکھتا ہے، اور دکھے نہ دکھیں افطار پارٹی میں آگے آگے ہوتے ہیں اور روزہ کبھی نصیب ہی نہیں ہوا. اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں استقامت اور صبر دیتے ہیں. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ آپ کا دل خوش کرنے کے لیے کبھی کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. تو روزہ اللہ کے لیے، اس لیے تو حدیث شریف میں آیا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں اپنے ہاتھ سے دوں گا. ہر عمل کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے ملے گا. لیکن روزہ فرمایا میرے لیے. میرے لیے کا مطلب کیا ہے؟ میرے سوا اس عبادت کا کسی کو پتہ چلتا یا صرف میرے دکھانے کے لیے روزہ رکھے گا، ورنہ روزہ دکھلاوے کا کہاں ہوتا ہے. اس کا تعلق انسان کے اندر سے ہے. تو چنانچہ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اگلے جملے کو سمجھنا، جہاد کے لیے گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے. روزے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو صبر سکھاتے ہیں.
بلکہ رمضان کے مہینے کا ایک نام جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا شہر الصبر، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ حوصلے کا مہینہ ہے، حوصلے کا یہ برداشت کا مہینہ ہے۔ روزے میں بندہ بھوک بھی برداشت کرتا ہے، پیاس جتنی شدت کی ہو برداشت کرتا ہے، کوئی اگر گالی دے دے تو کہتا ہے یار میرا روزہ ہے ورنہ میں تیرے کو سبق سکھاتا، سمجھا کہ روزے میں اب یہ برداشت بھی کر گیا ہے۔ اور بھی کئی معاملات ہوتے ہیں کہ روزے میں برداشت کر لیتا ہے۔ تو ہوا شہر الصبر، فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ حوصلے کا مہینہ ہے۔ جہاد میں بھی صبر چاہیے، وہاں بھی استقامت چاہیے، وہاں بھی برداشت چاہیے، وہاں بھی حوصلہ چاہیے۔ تو فرمایا اس عمل میں تب کامیاب ہو سکتے ہیں کہ پہلے صبر کی پریکٹس کر کے جائیں، تربیت حاصل کر کے جائیں، اور وہ بہترین تربیت کون سا عمل سکھائے گا؟ روزہ۔ آگے فرمایا ایام معدودات، گھبرانا نہیں، چند دن ہیں گنے چنے۔ چند ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ 29 والے زیادہ ہیں 29 والے زیادہ ہیں، چلیں بھائی 30، کبھی کبھی 29 بھی، لیکن بہرحال تھوڑے سے تو نہیں ہے، پتہ چل جاتا ہے جب مہینہ گزرتا ہے اچھا خاصا۔ لیکن میرے رب نے شوق دلانے کے فرمایا گھبرانا نہیں، ہم کو روز روز تمہیں تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ تم روزہ رکھو، یا ہر مہینے تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ تم ہر مہینے 10 15 روزے رکھو فرض۔ فرمایا نہیں، ایام معدود، چند گنے چنے دن ہیں، یوں گزر جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ایام معدودات، چند گنے چنے دن ہیں۔ سمجھیے میرے بھائی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی خوبصورت روایت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز اور روزے میں 3 طرح کی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ نماز اور روزے، ان 2 اعمال میں کتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں؟ 3 تبدیلیاں نماز میں ہوئی ہیں اور 3 تبدیلیاں روزے کے عمل میں ہوئی ہیں۔ نماز میں فرمایا سب سے پہلی جو تبدیلی ہوئی تھی وہ یہ تھی تحویل قبلہ والی، کہ لوگ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے وہ 16-17 مہینے، اور پھر بیت اللہ کی جانب رخ پھر گیا۔ تو یہ نماز میں ایک بڑا انقلاب تھا نہیں ہے، بڑی تبدیلی تھی نماز میں۔ اور دوسری تبدیلی نماز میں یہ تھی کہ جب لوگوں کو نماز کی دعوت دی جاتی، وقت ہوتا نماز کا، تو ایک بندہ منادی کرتا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، او بھائی نماز کا وقت ہو گیا، او بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو نماز پڑھ لو، الصلاۃ الصلاۃ، یوں منادی کی جاتی۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک دن صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے آج بڑا عجیب خواب دیکھا ہے کہ میں نے ایک خوبصورت شخص دیکھا جس نے سبز جبہ پہن رکھا تھا، سبز رنگ کا جبہ پہن رکھا تھا، اور وہ شخص میرے پاس آیا اور اس نے آ کر جملے دہرانا شروع کیے اذان والے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تک، پھر اقامت والے جملے، اس میں 2 مرتبہ قد قامت الصلاح کا اضافہ کیا، اذان میں قد قامت الصلاح کا 2 مرتبہ اضافہ کیا اقامت والے۔ یا رسول اللہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک خواب ہوتا ہے کہ بالکل نیند میں مدہوش ہوں اور میں دیکھوں، یوں نہیں تھا، لگ ایسا رہا تھا کہ جیسے بالکل میں جاگ رہا ہوں اور سوتے جاگتے کے بیچ کی کیفیت تھی۔ فرمایا اتنی مجھ پہ غنودگی نہیں تھی کہ میں نے اس بندے کو دیکھا جو سبز جبے میں ملبوس تھا، اور وہ یہ جملہ یہ الفاظ کہہ کر کے چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ نماز کی طرف بلانے میں عاجز آ چکے تھے، الصلاح الصلاح کہہ کر ایک ایک کو کہنا، بھائی نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا، ایک ایک کو کہنا بڑا مشکل تھا۔ فرمایا لوگ عاجز آ گئے، یہ اللہ کی جانب سے اشارہ ہے۔ فرمایا کوئی تو گھنٹہ بجاتے ہیں نماز میں، کسی کی کوئی طریقہ ہے، کسی کا کوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ اذان اور اقامت جو ہے نا نماز کے لیے دعوت دی ہے میری امت کو۔ فرمایا کہ یہی الفاظ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سکھا دو، آئندہ الصلاح الصلاح کے ذریعے نہیں بلایا جائے گا بلکہ اذان کہی جائے گی، جب لوگ جمع ہو جائیں گے پھر جماعت کھڑی ہوگی تو اقامت کہی جائے گی۔ یہ ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ کلمات ابھی سکھا ہی رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے،
اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے خواب میں بڑا عجیب منظر دیکھا ہے کہ ایک سبز جبے میں ملبوس ایک شخص آیا اور میرے پاس کھڑے ہو کر یہ الفاظ، سیم وہی خواب جو حضرت عبداللہ بن زید انصاری کا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمیں عبداللہ بن زید انصاری یہ آپ کے خواب جیسا خواب پہلے بتا چکے ہیں، تو یہ اللہ کی جانب سے اشارہ ہے، حضرت بلال کو وہ اذان سکھائی جا رہی ہے، حضرت بلال آج کے بعد اذان دیا کریں گے۔ تو فرمایا یہ نماز میں دوسری بڑی تبدیلی ہوئی، دعوت نماز میں یہ تبدیلی تھی۔ اور تیسری تبدیلی یہ تھی، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے یوں ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کرام جماعت میں موجود ہیں، اور پیچھے سے ایک شخص آیا، اس کی 1 یا 2 رکعات نکل چکی تھیں، وہ آیا تو وہ برابر والے نمازی سے پوچھ لیتا بھائی کتنی رکعت نکل چکی؟ وہ کہتا بھائی 1 یا 2 رکعت نکل چکی ہیں، تو وہ پیچھے جا کر اپنی الگ سے وہ 1 یا 2 رکعت پوری کرتا، پھر آ کے شامل ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلام پھیر دیتے، یوں نماز چلتی رہتی۔ آج کوئی ایسا کرے گا نماز ہوگی جی؟ تو میرے بھائی پھر مسائل یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری عمل ہے وہ امت کے لیے حجت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ آپ علیہ السلام کی زندگی میں پہلے ایک عمل تھا، پھر وہ ختم ہو کے دوسرا ہوا۔ کوئی کہ نہیں جی ہم تو پہلے عمل کو پکڑ کے رکھیں گے، وہ حجت امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فعل امت کے لیے حجت ہے جو آپ کی زندگی کا آخری عمل ہے، یعنی دیگر اعمال میں آخری عمل ہے۔ تو پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کیا، بعد میں نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کرنا ترک کر دیا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری عمل رفع الیدین کرنا نہیں بلکہ ترک ہے۔ مسئلہ سمجھیے، دھوکہ اسی بات سے دیا جاتا ہے جی ہمارے پاس 400 حدیثیں ہیں رفع الیدین کرنے کی، بھائی تیرے پاس 4000 ہوں گی، ہم نے کب منع کیا ہے؟ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس زمانے کی جس میں یہ رفع الیدین ہوتا رہا، اور پھر جب بعد میں منسوخ ہو گیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رفع الیدین سے نماز پڑھی ہو۔ ذخیرہ احادیث میں کوئی ایک حدیث کہیں ملے تو لے آئیں، کوئی ایک حدیث جس میں لفظوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے آخری وقت تک جو نمازیں پڑھی وہ رفع الیدین سے پڑھی ہیں۔ بلکہ ایسا نہیں ہے، صحابہ خود بتاتے ہیں کہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین ترک کیا تھا، صحابہ پھر اپنے شاگردوں کو نماز سکھایا کرتے تھے جو بغیر رفع الیدین کے تھی۔ چلیں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا تھا، ساتھ شامل ہوئے، نماز وہیں سلام پھیر دیا، جو رکعت گزر چکی پہلے پیچھے الگ سے پڑھ لی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ فرماتے ہیں میں خود آیا اور پتہ چلا کہ رکعت 1 یا 2 نکل چکی ہیں، تو میں نے کہا آج میں اکیلے نہیں پڑھتا ہوں، جہاں اللہ کے رسول کو پاؤں گا یہیں شامل ہو جاؤں گا، اور جب سلام پھیرے گا پھر میں کھڑے ہو کر اپنی بقیہ رکعت پوری کروں گا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں جب کھڑا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جانب بڑے غور سے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عمل آج معاذ نے تمہیں کر کے دکھایا ہے، یہ عمل آئندہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ عمل آئندہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ تو فرمایا اس وقت سے کیا تھا کہ آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ کے عمل پہ مہر لگا دی، مہر لگا دی حضرت معاذ کے عمل پر۔ تو حضرت معاذ کا یہ طریقہ امت کے لیے سنت بنا کہ نہیں بنا؟ آج حضرت معاذ کی کوئی مخالفت اس میں کر کے دکھائے اور اپنی نماز درست ثابت کرے پھر نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی اتباع بھی اسی طرح سنت ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت، کیونکہ صحابہ میرے نبی کے گھر کے ہیں، صحابہ نے میرے نبی کو دین پہ عمل کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، صحابہ نے دیکھا ہے، پھر آپ علیہ السلام نے کر کے دکھایا صحابہ کو، صحابہ نے اس کو عمل میں لیا۔ کتنی تبدیلیاں ہو گئی نماز میں جی؟ 3۔ نمبر 1 تحویل قبلہ، نمبر 2 اذان والی، نمبر 3 بقیہ رکعات والی۔ یہ فرمایا نماز میں 3 بڑی تبدیلیاں، اور روزے میں 3 بڑی تبدیلیاں ہوئیں۔ فرمایا پہلے جب آپ علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو ایام 20 کے 3 روزے اور ایک 10ویں محرم کا روزہ یہ فرض تھے۔ کل کتنے؟ 4 روزے۔ ایام بھی یعنی ہر مہینہ میں 3 روزے اور سالانہ 1 روزہ، وہی ہے چاند کی 13ویں 14ویں اور 15ویں کے روزے فرض تھے، اور یوم عاشور کا روزہ فرض تھا۔ آپ علیہ السلام جب تشریف لے آئے فرمایا اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ فرمایا یہ آیت جب آ گئی تو پھر کیا ہوا کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے،
ایام بیز کے روزوں کی فرضیت ختم، نفل ہو گئے، اور یوم عاشور کا روزہ بھی نفل ہو گیا، اور فرض ہو گیا رمضان کے روزے، وہی 29 یا 30 جتنے کا بھی مہینہ ہوگا، یہ روزے فرض ہو گئے۔ یہ پہلا انقلاب تھا، یہ پہلی تبدیلی تھی۔ مگر جو رمضان کے روزے تھے ان میں پھر ایک اختیار تھا، کہ جس کا جی چاہے روزے رکھے، جس کا جی چاہے فدیہ دے دے، جس کا جی چاہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، ہٹا کٹا، صحت مند ہے، کیا مطلب ہے، اس کے لیے گنجائش ہے، روزہ رکھے مرضی، فدیہ دے دے اس کی مرضی، یعنی روزہ نہ رکھ کے فدیہ دے دے۔ یہ علی تخجیر یہ حکم تھا، اس پر بھی عمل ہوتا رہا۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا انقلاب آیا، فرمایا اس میں روزے کے اندر پھر کیا ہوا کہ پہلے تو یہ چلتا رہا معاملہ، پھر قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے تو اس کو چاہیے وہ روزے رکھے، اس پہ روزے رکھنا فرض ہے۔ اب فدیہ دینا جائز نہیں ہے۔ فدیہ کن کے لیے؟ وہ معذورین کے لیے ہے، لیکن جو معذور نہیں ہے وہ فدیہ نہیں دے گا۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ایک اور حکم روزہ داروں کے لیے، روزے میں ایک اور حکم میں تبدیلی ہوئی، وہ یہ تھا کہ شروع میں یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ روزہ جب افطار کر لیا، افطار کے بعد جب تک جاگ رہے ہیں تو کھا بھی سکتے ہیں اور بیوی کو بھی مل سکتے ہیں، جب تک جاگ رہے ہیں، اور اگر نیند آ گئی، اونگ آ گئی، اگلا روزہ شروع ہو گیا کل کا، بھلے افطاری کرنے کے فوراً بعد ہی ایک لمحہ کے لیے نیند آ گئی ہے تو اب کھانا پینا سب پابندیاں لگ گئیں، منع ہو گیا، اگلا روزہ شروع۔ تو فرمایا اس طریقے سے ایک صحابی سے چونکہ اس معاملے کے اندر کچھ سستی ہو گئی تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کر بیٹھے رات میں، سونے کے بعد جاگ کر، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ پابندی بھی ختم فرما دی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہ آیت آ گئی کہ اب جو ہے نا، یعنی صبح سحری تک، سحری کا وقت ختم ہونے تک، یہ پوری رات جو ہے اس کے اندر کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، اور وظیفہ زوجیت بھی ادا کر سکتے ہو۔ تو فرمایا یہ تیسرا بڑا انقلاب تھا روزے کے اندر، سمجھ آ گئی ہے؟ تو اب ذرا سمجھیے گا، فرمایا ایام معدودات، لوگوں دل کو پاک کرو، روزے رکھو، گھبرانا نہیں، زیادہ نہیں ہے، چند گنتی کے دن ہیں۔ اچھا، قدرتی برکت ایسی ہوتی ہے اس میں، اللہ کی مدد ایسی آتی ہے کہ اچھا خاصا ایک بندہ جس کو دن میں کئی بار بھوک لگتی ہے، کئی مرتبہ اس کو پیاس لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو رمضان میں کس طرح صبر عطا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ روزے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور پھر رمضان کا مہینہ یوں گزر جاتا ہے، ہر بندے کی زبان پہ ہوتا ہے، یار اس بار تو پتہ ہی نہیں چلا رمضان کتنا جلدی میں گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا اس بار تو۔ یہ اللہ کی غیبی مدد ہوتی ہے کہ رمضان ہلکا پھلکا ہو کے گزر جاتا ہے۔ ایام معدودات، حوصلہ بندھایا، فمن کان منکم مریضا، اب رہ گئے معذور لوگ، بوڑھے، شیخ فانی جسے کہتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ نمبر 2، حمل والی خاتون جو اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، مرضعہ جو بچے کو دودھ پلانے والی ماں ہے، جو مجبوری ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو میرا بچہ بیمار پڑ جائے گا، ان کے لیے، یا دیگر جو کوئی بیمار معذور ہیں تو اب ان کے لیے گنجائش ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا تم میں سے جو کوئی مریض ہو، یعنی رمضان کے مہینے میں، یا وہ مسافر ہو، سفر پر جا رہا ہو، چلا گیا ہو، تو اس کے ذمہ گنتی پوری کرنا ہے آئندہ دنوں میں، بقیہ دنوں میں۔ بقیہ دن سے مراد کون سے؟ آئندہ کے۔ رمضان میں جتنے روزے اس کے نکل گئے، عید گزرنے کے بعد اتنے روزے رکھنا پڑیں گے۔ سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ فرضیت کے بعد۔ لیکن فرمایا یہ ان کے لیے ہے جو ایسے معذور ہیں جو وقتی معذور ہیں، جیسے حمل والی خاتون وقتی معذورہ ہے، بچے کو دودھ پلانے والی کا عذر عارضی ہے، یا کوئی اور مریض ہے عارضی، بعد میں اللہ تعالیٰ شفا یاب فرمائیں گے تو پھر ان کو اتنے دنوں کے روزے قضا کرنا پڑیں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ ایک روزہ جو اللہ کے لیے رکھا گیا اخلاص کے ساتھ، وہ 70 سال کی مسافت سے بھی زیادہ ایک بندے کو اللہ کا قرب نصیب کر دیتا ہے۔ 70 سال کی مسافت اور سفر جو ہے، فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ بندہ سفر طے کر کے ایک روزے کی برکت سے اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہو جاتا ہے۔
اس لیے تو آگے چل کے پھر یہ آیت آ گئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یا اللہ آپ کا قرب کیسے نصیب؟ فرمایا میرے پیغمبر جب آپ سے میرے بندے سوال کریں کہ میں اللہ کہاں ہوں تو ان کو کہہ دو میں تمہارے قریب ہوں. یہی روزے کے رکوع کے اندر یہ مسئلہ آیا، یعنی میرا قرب چاہتے ہو تو پھر آؤ، یہ روزے کا عمل ہے جو تمہیں ذاتی طور پہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے گا. اللہ اکبر. لیکن یہاں ایک مسئلہ اب آپ سمجھیے کہ ایک ایسا معذور ہے جس کو ہم شیخ فانی کہہ دیتے ہیں، ایسا بوڑھا یا بوڑھی خاتون جن کے اندر اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہی ہے، روزہ رکھنے کی طاقت، یا ایسا مریض جس کو اب روح بصحت ہونے کا کوئی امکان اس کا نہیں ہے کہ اب اس کی دوبارہ صحت پلٹ کر کے آئے گی، جیسے کوئی دل کا مریض ہے، کوئی گردوں کا مریض ہے، کوئی شوگر کا اتنا مریض ہے، اب دن بدن وہ بیچارہ نیچے ہی جا رہا ہے. تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے کہ وہ روزے قضا نہ کرے بلکہ وہ کیا کرے؟ فدیہ دے دے، ان کے لیے فدیہ. لیکن جو بعد میں روزے رکھ سکتے ہیں، بھلے سردی کے دنوں میں بھی جا کر رکھ سکتے ہیں، تو ان کی طرف سے فدیہ نہیں ہے، ان کو ہر حال میں روزے قضا کرنا پڑیں گے، اور جتنے قضا ہوئے اتنے ہی قضا کرنا پڑیں گے. اللہ اکبر. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. فرمایا ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں روزے کی، فدیہ ہے ایک فقیر کا کھانا، صدقہ ہے ایک فقیر کا کھانا، جو طاقت رکھتے ہیں. اس آیت کے اندر علماء نے بہت اقوال نقل کیے ہیں، مفسرین نے، حضرات صحابہ کرام سے بھی اقوال ہیں. میں کوشش کرتا ہوں چونکہ الحمدللہ ہمارے دروس علماء کرام بھی سنتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی مجھے اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. بہت سارے طلباء سنتے ہیں، ضروری ہے. اور بات کوشش کرتا ہوں ایسی ہو کہ ایک عوامی بات ہو، تاکہ عام ہمارے دوستوں بھائیوں کو بھی سمجھ آ جائے، چاہے وہ جس بھی فیلڈ سے منسلک ہیں. تو اس آیت کو سمجھیے. فرمایا ان لوگوں کے ذمہ جو طاقت رکھتے ہیں روزے کی، فدیہ ہے ایک مسکین کا. سب سے پہلی بات سمجھیں کہ یہ تو اس حوالے سے اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ یہ الفاظ، اس کا حکم منسوخ ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ تبدیلیاں ہوئیں، روزہ رکھو یا فدیہ دے دو، روزہ رکھو یا فدیہ دے دو. تو فرمایا یہ یہاں حکم تھا کہ روزہ رکھو یا فدیہ دے دو، لیکن اگلے الفاظ نے آ کر پھر اس حکم کو ختم کر دیا. فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، کہ نہیں اب جو بھی رمضان کا مہینہ پائے اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، فدیہ سے کام، یعنی جو معذور نہیں ہے اس کو فدیہ نہیں، وہ روزہ ہی رکھے گا. ایک قول یہ ہے. دوسرا قول حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وعلی الذین یطیقونہ، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھے ہوں تو ایک مسکین کا کھانا دے دیں. اس سے مراد صدقۃ الفطر ہے. کیا چیز؟ صدقۃ الفطر ہے، فطرانہ جسے ہم بولتے ہیں، صدقۃ الفطر. صدقہ فطر دینا، جو طاقت رکھتا ہو، جو صاحب نصاب ہو، وہ کیا کرے؟ ایک مسکین کا کھانا فطرہ دے دے. ان الفاظ میں فطرہ کا بھی حکم موجود ہے. اچھا جی، اور اسی کے اندر معذورین کا بھی حکم موجود ہے. اصل میں تھا علی الذین یطیقونہ اے علی الذین لا یطیقونہ، کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت بالکل بھی نہیں رکھتے ہیں تو ان کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ ایک مسکین کا کیا دے دیں؟ فدیہ دیں. ایک مسکین کا وہ فدیہ دے دیں. آگے چل کے فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو دل سے نیکی کرے اس کے لیے تو اور بہتر ہے. دل سے نیکی سے مراد کیا ہے؟ کہ شریعت میں حکم ہے کہ تم فطرہ یا فدیہ دو ایک مسکین کا کھانا. مثال کے طور پر جی 200 روپیہ، یہ تو شریعت نے باندھ دیا پکا جی 200 تم نے دینا ہے. لیکن قرآن نے کہا کہ جو دل سے نیکی کرے، اللہ کا دیا اس کو بہت ہے، یا وہ نیکی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے اور زیادہ بھی اگر دے دے تو فرمائے اس کے لیے تو یہ اور زیادہ بہتر ہے. ایک مسکین کا جیسے گندم کا الگ ہے، کشمش کا الگ ہے، کھجور کا الگ ہے، تو چاہیے اللہ نے جس کو مال خوب دیا ہے تو وہ خوب خرچ کرے. اور بعض علماء مفسرین کا یہ خیال ہے کہ اس میں نفلی روزوں کا حکم ہے. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رمضان کے روزے آ گئے تو اب 10ویں محرم کا روزہ ختم ہو گیا، یا یہ ایام 20 کے 3 روزے ختم ہو گئے. فرمایا کہ جو دل سے نیکی کرنا چاہے تو یہ روزے بھی رکھے، یعنی نفلی روزے بھی رکھا کرے. اور حدیث شریف میں آیا کہ یہ جو ایام 20 کے روزے ہیں، ایک روزے کا ثواب 10 دن کے روزوں کے برابر ہے. 10 دن کے روزوں کے برابر. گویا جس نے ہر مہینے میں 3 روزے رکھے، گویا اس نے 30 روزے رکھے.
گویا 30 روزے رکھے، اور ہر مہینے جو 3 روزے ایسے رکھے جن کا ثواب 30 کا ہے، تو وہ ایسا ہے گویا ساری زندگی روزے سے رہا ہے. صوم داودی گویا ساری زندگی وہ روزے سے رہا ہے. اللہ اکبر. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. فرمایا اگر تم روزہ رکھ لو تو بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم جانتے ہو تو. کیا مطلب ہے؟ یہاں روزے کی ترغیب دی گئی ہے. فرمایا تمام جو تمہارے لیے معذورین کے لیے اجازتیں ہیں، جیسے ایک مسافر ہے حالت سفر میں اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں روزہ رکھ لے. مریض ہے حالت مرض میں اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں روزہ رکھے. لیکن ترغیب دی ہے، روزہ چھوڑنے کی چیز نہیں ہے. رمضان کا روزہ اگر وقت سے نکل گیا، جیسے عرض کیا کہ ایک روزے کا ثواب 70 سال کی مسافت سے بھی زیادہ اللہ کا قرب نصیب کر دیتا ہے. کیوں بھائی؟ عمل عظیم ہوا کہ نہ ہوا؟ بہت عظیم. اس لیے ترغیب دی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اے مسافرو، اے مریضو، اگر دقت محسوس نہ ہو، تکلیف محسوس نہ ہو تو روزہ ابھی رمضان میں رکھ لو تو تمہارے حق میں بہت بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم روزے کی حقیقت کو سمجھ سکو اور اس کے اجر و ثواب سے اگر تم واقف ہو تو. اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ اجر کتنا ہے، جیسے حدیث میں آیا کہ ایک شخص جو رمضان کا روزہ اپنے وقت پہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے، بعد میں وہ ساری زندگی بھی نفلی روزے رکھتا رہے تو اس فرض روزے کے اجر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے وقت کو قیمتی بناؤ اور اپنے دلوں پہ محنت کرو، اور دلوں کا بہترین علاج تقوی ہے، اور تقوی کا بہترین سبب روزہ ہے. دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ.